اب سنیے، وہ کہتے ہیں یہ لینا ذرا یہ پکڑیں، آخر کا جہاں تک لفظ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بچہ آخری پیدا ہو اسی کو آخری کہا جاتا ہے، جو پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کو آخری نہیں کہا جاتا، خواہ وہ مرے بعد میں۔ یہ اور اس کے لیے ایک خاص قسم کی عبارت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس عبارت کو شکل ایسی رکھی ہے کہ اس کے سوا کوئی جواب آ ہی نہیں سکتا جو مولوی صاحب چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہے، یہاں بھی تھی تھا، یہی ہے۔ کہتے ہیں جس بچے کو ماں باپ کی آخری اولاد کہا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ہاں سب اولاد کے بعد پیدا ہوا۔ جس بچے کو ماں باپ کی آخری اولاد کہا جائے اس کے بعد کوئی بچہ اس ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں ہوا، آخری اولاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سب اولاد کے بعد تک زندہ بھی رہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ آخری اولاد جو اس وقت زندہ ہے تو پھر کیا مطلب لوگ؟ ایک فکرے کو ذرا سا بدلے تو ساری دلیل ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ یہی پوچھو تو خدا نے حکم دیا کہ اس سے اتنا پوچھو اور بات نہ کرو۔ اگر یہ پوچھیں کہ جناب مولوی صاحب آپ کی آخری اولاد کون سی زندہ ہے، تو آپ جو پہلے پیدا ہو کے بچہ مر چکا تھا اس کا نام لیں گے؟ یہاں تو یہ بحث ہے کہ آخری نبی جس کی شکل دنیا دیکھے گی، جو دنیا میں نبوت کرے گا، وہ کون ہے؟ اور یہ کہہ دینا کہ آخر کا مطلب ہمیشہ پیدائش یا تخلیق کے لحاظ سے آخری پیدا ہونے والے یا آخری تخلیق ہونے والے کے متعلق بولا جاتا ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہزار مولویوں سے بھی زیادہ، ان ساری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ عربی کو سمجھتے تھے۔ کلام اللہ کے بعد آپ ہی سب سے افصیح اور سب سے ابلغ تھے۔ فرماتے ہیں انی آخر الانبیاء و ان مسجدی آخر المساجد۔ دونوں جگہ آخر کے معنی کر دیے۔ میں آخری نبی ہوں، کن معنوں میں؟ وَإِنَّ مَسْجِدِي لَآخِرُ الْمَسَاجِدِ، یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی آخری مسجد ہے۔ کیوں مولوی صاحب لگائیں نا اپنا فارمولہ تخلیق کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے، کیا اس مسجد کے بعد پھر کبھی کوئی مسجد نہیں بنی؟ آخری کس طرح ہو گئی پھر؟ اگر اس مسجد کے علاوہ بھی مسجدیں بننی تھیں اور بے شمار بنی، اس زمانے میں بھی بن رہی تھیں، تو یہ کہنا کہ آخر کا یہ مطلب ہے کہ تخلیق کے لحاظ سے جو سب سے بعد میں آئے وہی آخر کہلاتی ہے، یہ بالکل غلط اور ایک بےہودہ کلام ہے جس کو یہ حدیث جھٹلا رہی ہے۔ صحیح مسلم باب فضل الصلاۃ فی مسجد الدینیہ و مکہ، فی مسجد المدینہ و مکہ۔ پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کلام سن لیں۔ مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ کو اول ہی کہا جائے گا، آخر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ پیدائش کے لحاظ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب پوچھا جائے کہ جناب آپ کی اولاد میں سے سب سے پہلے کون سی پیدا ہوئی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں، اور سب سے آخری کون سی پیدا ہوئی تھی تو پھر کہا جاتا ہے فلاں، اور اس میں فرق نہیں پڑتا پھر پہلے کون مرتا بعد میں کون مرتی، ان کے دلیل ہے۔ مگر یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ نبی جو پہلے پیدا ہوا اگر بعد تک زندہ رہے اسے آخری کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال میں اٹھا رہا ہوں۔ الدر المنصور جلد 2 صفحہ 245، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت لبنان۔ اس میں یہ حدیث شاعری ہے وَلَّن یُخْزِ اللَّهُ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا وَعِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ آخِرُهَا۔ ہرگز خدا تعالی
اس امت کو ذلیل نہیں کرے گا جس کے اول پر میں ہوں اور آخری عیسیٰ ابن مریم ہے. آخر وہاں اس کا آخری عیسیٰ ابن مریم ہے. اس کا اول میں ہوں، اس کا آخری میں. رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کے خاندان والی بات کا نہیں پتا تھا کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کے ہاں کون سا آخری بچہ تولد ہوا تھا تو آپ ولادت کے لحاظ سے بتایا کرتے ہیں. یہاں کیوں مضمون بگڑ گیا سارا؟ زمانے کے لحاظ سے حضور اکرم بات کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو آخر وقت تک زندہ رہے گا، یہاں تک کہ زمانہ اس نبی کو بطور آخری نبی دیکھے گا یا امت محمدیہ، اس کو فرماتے ہیں وہ آخری ہوگا. اب لگا لیں زور. اس حدیث کو پچھاڑ کے دکھائیں. اگر طاقت ہے اور جسارت ہے، جو مرضی زور لگا لیں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عربی دنیا میں اور کون جانتا ہے؟ اول اور آخر کے ماں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، وہ اور کسی کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ وَلَن يُخْزِ اللَّهُ أُمَّةً، اللہ اس امت کو ذلیل نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، جس کا اول میں ہوں اور جس کا آخر مسیح ابن مریم ہے. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اس لیے وہی رسوا ہوں گے جو اس حدیث کا مقابلہ کرنے والے ہیں. پھر سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کمال الدین سے روایت ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے. ہو سکتا ہے کوئی شیعہ سن رہا ہو تو کہا کہ یہ سنیوں کے پیچھے تو تم پڑے ہوئے ہو، ہمیں کیوں ساتھ متون کر رہے ہو؟ ہم نے تو نہیں ایسی باتیں کہیں اور ہم ان کی روایتوں کو مانتے بھی نہیں. یہ شیعہ کہہ دیا کرتے ہیں بعض لوگ. تو اکمال الدین کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. قال رسول اللہ، ابو جعفر بن محمد سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امۃ انا اولها واثنا عشر من بعدی من السوداء واولی الالباب والمسیح ابن مریم آخرها. اس حدیث میں سنی یہ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ 12 اماموں کا ذکر حدیث کی طرف منسوب کر کے اپنی طرف سے ایک دلیل نکالی ہے. لیکن چونکہ اس حدیث کے اول اور آخر الفاظ سنی حدیثوں میں بھی موجود ہیں، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کسی شیعہ نے تصرف کر لیا اس پہ، اور انہوں نے کہا کہ چلو جو امام مہدی کی صداقت یا مسیح کی صداقت ثابت ہو رہی ہے تو ہم ساتھ ہی اپنے ائمہ کا بھی ذکر کر دیں، وہ بھی ساتھ ہی فیض پا جائیں اس حدیث کا. یہ امکان ہے، لیکن میں اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ شیعہ سنی کے درمیان اس وقت حکمت بن کے بیٹھوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیعوں کو بھی یہ مضمون ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق آپ اول ہیں اور آنے والا مسیح جو رسول اللہ ہوگا وہ آخر ہے. اب دیکھ لیں ان کی آخریت کہاں گئی. اصل بات یہ ہے جو یہ مولوی سمجھتے نہیں کہ اہل علم اور اہل تقوی علماء پہلے اس مضمون پر گفتگو فرما چکے ہیں، وہ خوب کھول چکے ہیں کہ آخری کی تم نے زمانے کی کیا بحث اٹھا لی ہے. زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. آخری مرتبے اور مقام کے لحاظ سے عزت کا لفظ بنتا ہے اور مقام مدح میں جگہ پاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ آخری پیدا ہو گیا، ضروری تو نہیں کہ آخری، اچھا یہ رحمت خون بھی تو ہوتی ہے. جو پہلا پیدا ہو جائیں بعض بچے وہ بڑی ترقی کرتے ہیں، بہت اعلیٰ مراتب کو پاتے ہیں. حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں میں سب سے آخری تھے، وہ بھی بیچ میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ علماء حق یہ بحث کر چکے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض زمانے کے لحاظ سے آخری نہ کہو، یہ درست نہیں ہے. مرتبے اور مقام اور شان کے لحاظ سے آخری ہیں. اب یہ میں ان چند حوالوں کے بعد اس موضوع کو ختم کرتا ہوں. باقی پھر بہت سی باتیں ہیں جو کل پیش کر دیں گے انشاءاللہ. نامور صوفی حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی نے فرمایا، کتاب خاتم الاولیاء میں یہ ان کا حوالہ درج ہے، یظن ان خاتم النبیین تعویلہ یظن گمان کیا جاتا ہے، یظن ان خاتم النبیین تعویلہ انہ آخرہم مبعثہم فأی منقبۃ فی ھذا.
हाजा तावील बुलहिल जहाला, किताब खातम औलिया, सफ़ा 341। अब मौलवी साहब अपनी तावील पे कायम रहना, अगर सुन रहे हैं तो गौर से सुन लें, अब अपने कदम संभाल लें। ये क्या कहते हैं हुसैन अल हकीम तिरमिज़ी फरमाते हैं, ये जो गुमान किया जाता है कि खातमुन नबीयीन की तावील ये है कि आप मबऊस होने के एतबार से आखिरी नबी हैं। बिल्कुल वही बात जो मौलवी साहब कह रहे हैं। भला इसमें आपकी क्या फजीलत व शान है? अगर इत्तफाकन कोई बाद में पैदा हो जाए फर्क क्या पड़ता है? और इसमें कौन सी इल्मी बात है? ये तो आहमकों और जाहिलों की तावील है। पहले वो नबियों वाली फहरिस्त से निकल के किसी और फहरिस्त में जा खड़े हुए थे मौलवी साहब, अब आलिमों और साहिब फहम लोगों की फहरिस्त से निकलकर उस फहरिस्त में जा पहुंचे हैं जिसके मुतालिक वो लिखते हैं ये तो अहमकों और जाहिलों की तावील है। अगर ये तावील आपने अपने लिए रखनी है तो उम्मत मोहम्मदिया को क्यों खराब करते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का पीछा छोड़ें, उनको अहले इल्म की तावील सुनने दें। और आखिरी का मुहावरा बमाना अफजल के राइज और साबित है, शराबुद्दी व शुक्री मिन बईदिन ले आखिर गालिबिन अबदन रबी हो हमासा बाबुल अब्वाब। रबी बिन ज़ियाद से मेरी दोस्ती और शुक्र को दूर बैठे इस शख्स के लिए जो बड़ी गालिब में से आखिरी है, हमेशा के लिए खरीद लिया है। रबी बिन ज़ियाद ने एक दाम है, कहते हैं मेरी दोस्ती को एक ऐसे शख्स के लिए खरीद लिया है जो बड़ी गालिब में से आखिरी यानी बेहतरीन है। अब बताइए, बनी गालिब में उसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ था? और दाग की आप बातें करते हैं, यह अल्लामा इकबाल का शेर है, कहते हैं चल बसा दाग आह मैयत उसकी ज़ेब दोष है। अफसोस दाग चल बसा, उसकी मैयत आज कंधों पर की ज़ीनत बनी हुई है, कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं उसको। आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश है, इसके बाद कोई शायर नहीं पैदा होगा। तो मौलवी साहब फौरन कहेंगे पैदाइश के लिहाज से तहकीक होनी चाहिए। जरूर जो दाग साहब अगर तहकीक करेंगे तो पैदाइश के लिहाज से सब शुअरा के बाद पैदा हुए होंगे, यानी अल्लामा इकबाल के भी बाद। कोई होश के नाखुन लें, जिद करके वही मुंह से जो अलूल शुलूल आए बयान बोलते चले जाते हैं। कुरान हदीस का मुहावरा देखें, शुअराए अरब का मुहावरा देखें, शुअराए अहले हिंद का मुहावरा देखें। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती इमाम इब्न तैमिया के बारे में लिखते हैं, सैयदुनल इमामुल आलिमुल अल्लामा इमामुल अइम्मत कुदवतुल उम्मा अल्लामतुल उलमाए आखिरुल मुज्तहिदीन। इन सब सिफात के साथ कहते हैं इब्न तैमिया इज्तिहाद करने वालों में सबसे आखिरी थे। तो अब उनकी सन पैदाइश देखनी पड़ेगी, बाकी मुज्तहिदीन को भी देखना होगा कौन किस सन में पैदा हुआ है। और वाकईतन वो सबसे आखिरी औलाद थी मुज्तहिदीन की। महज ढकोसले ऊट पटांग, ना अकल न होश, ना दुनिया का कुछ पता, ना ये पता कि दज्जाल आ भी गया और हुकूमतें भी सब दुनिया में कर गया। पिघलने का वक्त आया हुआ है और वो सिमट रहा है, सब बातों से बेखबर, पता नहीं किस दुनिया के घेरों में पल रहे हैं और उम्मत मोहम्मदिया पर जुल्म करते चले जा रहे हैं। खातम का वो माना उनको दे दिया है कि अब तुम्हें बचाने के वाला कोई नहीं आएगा, सर को पीटो, आसमान से अब कोई आता नहीं। ये ऐलान है तुम्हारा दर हकीकत कि जिस वसी का तस्वर हमने बांध रखा है वो तो नहीं आ सकता, इसलिए छुट्टी करो, इस उम्मत को बचाने वाला अब कोई नहीं आएगा। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये ख्याल तुम्हें मुबारक हो, जमात अहमदिया इसकी क़ाइल नहीं। उम्मत मोहम्मदिया हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रखी जाएगी और इसकी जिंदगी बख्शने वाले खुदा ताला हमेशा भेजता रहेगा। उनमें से सबसे ज्यादा जिंदगी बख्शने वाले को वसी का लक़ब दिया गया। वो आया और चला गया और अब तक छातियां पीट रहे। अस्सलाम वालेकुम।